باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہلہا اما بعد ہماری یہ سلسلہ جو فقہی مسائل کے بارے میں ہے، بنیادی مسائل جو ہم بیان کر رہے ہیں، آج کا ہمارا مسئلہ ہے جس مسئلے کی طرح ہم نے توجہ دینا ہے وہ ہے مجتہد اور عالم کی شناخت۔ یعنی کل ہم نے بات کی کہ مجتہد کس سے کہتے ہیں اور اس کی تقلید کیوں ضروری ہے۔ آج ہماری گفتگو ہے کہ مجتہد اور عالم کی پہچان، ہم کیسے پہچان سکیں گے کہ یہ مجتہد ہے اور یہ عالم ہے۔ یعنی مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی شناخت کی تین طریقے ہیں، ان تین طریقوں سے ممکن ہے مجتہد اور عالم کی پہچان کی تین طریقے موجود ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انسان کو خود یقین ہو جائے کہ فلاں شخص مجتہد یا عالم ہے، مثلا وہ خود اہل علم ہو اور مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے پاس اتنے علم ہے کہ وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ فلاں یہ شخص مجتہد بھی ہے اور عالم ہے، مجتہد عالم ہے۔ دوسرا، دو ایسے اشخاص جو خود عالم ہو اور عادل بھی ہو، یعنی عالم اور عادل ہو نیز مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، عالم بھی ہو عادل بھی ہو اور مجتہد عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کرے تو بشرطے کہ اس شرط پر کہ دو دوسرے عالم اور عادل ان کی تردید نہ کرے۔ یہ مسئلہ واضح ہونا چاہیے کہ دو ایسے اشخاص عالم اور عادل ہوں اور کہے کہ فلان شخص مجتہد عالم ہے اور مجتہد عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کسی کے مجتہد عالم ہونے کی تصدیق کرے، ساتھ ہی ساتھ اس شرط پر دو عالم اور عادل اس بات کی تردید نہ کرے، تو اس صورت میں مجتہد عالم ثابت ہوں گے۔ تیسرا، کوئی شخص عاقلانہ روش کے تحت کسی فرد کے اجتہاد یا عالمیت کے بارے میں مطمئن ہو جائے، مثلا کچھ اہل علم جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کرے اور ان کی تصدیق سے انسان مطمئن ہو جائے۔ ان تین طریقوں سے ہم مجتہد عالم کو پہچان سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے، کسی مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ مجتہد کے فتویٰ حاصل کرنے کے طریقے کتنے ہیں؟ یعنی کسی مجتہد کے فتویٰ حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے خود مجتہد سے اس کا فتویٰ سننا، خود مجتہد سے اس کا فتویٰ سننا، یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا، ایسے دو عادل اشخاص سے سننا جو مجتہد کا فتویٰ بیان کرے، یعنی مجتہد کے فتویٰ بیان کرنے والے دو عادل اشخاص ہو، عادل ہونا شرط ہے۔ تیسرا، مجتہد کا فتویٰ کسی ایسے شخص سے سننا جس کے قول پر اطمینان ہو، جس کے قول پر اطمینان ہو۔ تیسرا۔ چوتھا، مجتہد کی کتاب مثلا توضیح المسائل میں پڑھنا، بشرطے کہ اس شرط پر، توضیح مسائل میں تو پڑھ لیا، اس شرط پر اس کتاب کے صحت کے بارے میں اطمینان ہو۔ ان 4 طریقوں سے ہم مجتہد کا فتویٰ حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ ہمارا آج کا ہے کہ اگر مجتہد عالم کوئی فتویٰ دے، مجتہد تو ثابت ہو گیا، عالم ثابت ہوا، عالم ثابت ہونے کے بعد کوئی فتویٰ دے، مثلا حرمت کے بارے میں یا واجب کے بارے میں کوئی فتویٰ دے، تو اس کا مقلد اس مسئلے کے بارے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتویٰ پر عمل نہیں کر سکتا۔ مجتہد عالم ثابت ہونے کے بعد وہ کوئی فتویٰ دے، مثلا حرمت کا یا وجوب کا فتویٰ دینے کے بعد اس فتوے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک بات ہے، اگر وہ مجتہد عالم یہ کہے
کہ یہ مسئلہ احتیاط واجب کی بنا پر اس پر عمل کرے یا احتیاط مستحب ہے، تو اس وقت جہاں پر لفظ احتمال آ جائے یا لفظ اشکال آ جائے یا تأمل آ جائے، اس صورت میں وہ مقلد کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ تھے جی آج کے ہمارے فقہی مسائل۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہماری دعا ہے پروردگار ہمیں ان مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ آپ کو ہماری یہ مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔